نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وقال اللہ تبارک و تعالی فی المقام الآخر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعل پاک کے تصدق سے زندگی میں ایک بار پھر ہم جناب محترم نادر خان صاحب کے ڈیرے پر ذکر شہدائے کربلا کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اس کی ایکو بند کر دیں۔ اس عظیم محفل پاک کے انعقاد پر ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتے ہیں جناب محترم نادر خان صاحب، ان کے برادران، خاندان کے جمیع افراد دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے سب کی محنتیں اور کاوشیں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں مسند صدارت پہ تشریف فرما ہیں مسلک اہل سنت کے عظیم ترجمان، عظیم خطیب جناب محترم صاحبزادہ حضرت علامہ پیر انیس احمد غفوری صاحب، مرکزی رہنما منہاج القرآن علماء کونسل، جناب محترم حاجی محمد اختر صاحب، جناب محترم علامہ محمد حنیف چشتی صاحب، محترم لیاقت علی صاحب، محترم علامہ نزاکت مصطفی صاحب، اور تحریک منہاج القرآن کے ضلعی رہنما، تحصیل کی قیادت اور جملہ یوسی سے تشریف لائے ہوئے جمی دیوان گان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین محترم، آج کی اس کانفرنس کے لیے
جس علمی اور فکری موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موجودہ حالات میں، عصر حاضر میں سمجھنا، جاننا اور من میں اتارنا انتہائی ضروری ہے کہ آج کے دور میں بعض طبقات یزید کو کلین چٹ دینا چاہتے ہیں۔ عصر حاضر میں ذہنی اور فکری پراگندگی اس عروج تک چلی گئی کہ ہمیں بعض لوگ اور بعض طبقات ایسے بھی نظر آ رہے ہیں جو یزید کی حمایت کر رہے ہیں، اور سامعین محترم ایسے بھی کلمات پڑھنے اور سننے کو آ رہے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یزید جب تخت پہ بیٹھ گیا تھا، حکومت سنبھال چکا تھا، تو اب کسی بھی اعتبار سے صحیح لیکن حکومت اس کے ہاتھوں میں آ چکی تھی، لہٰذا اس کی اطاعت واجب ہو چکی تھی، اور اطاعت امیر کا جو تصور ہے وہ دے کر اور وہ آیہ کریمہ اور وہ احادیث مبارکہ جو اطاعت امیر کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہیں، ان آیات اور ان احادیث کا سہارا لے کر معاذ اللہ وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جب وہ تخت حاصل کر چکا تھا، حاکم وقت بن چکا تھا، تو معاذ اللہ امام حسین کو چاہیے تھا کہ اس کی بیعت کر لیتے۔ تو سامعین محترم، آپ کی پوری توجہ اب اس موضوع کی طرف رہنی چاہیے۔ آئیں قرآن مجید فرقان حمید سے اور احادیث نبوی سے ایسی سوچ رکھنے والوں کے نظریات اور افکار کا رد کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں امامت کے کچھ اصول اور قواعد بیان کیے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے رب کائنات نے امامت کے اصول اور قوانین بیان کیے۔ میرے اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں پورے اترے، فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں ثابت قدم رہے تو رب کائنات نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کی استقامت کی وجہ سے، آپ کی بندگی کی وجہ سے اور ہر آزمائش میں پورا اترنے کی وجہ سے رب تعالیٰ فرماتا ہے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم علیہ السلام، ہم آپ کو پوری انسانیت کا امام بناتے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو پوری انسانیت کا امام بنا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا اعلان کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے رب کائنات، جو امامت تو نے مجھے عطا فرمائی ہے، اے میرے مولا، یہ امامت تو میری ذریت کو بھی عطا کر۔ اسی امامت کا فیض میری اولاد کو بھی عطا فرما، میری نسلوں کو بھی عطا فرما۔ رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا۔ مالک کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں میں ذریت عطا فرمائی، لیکن اللہ رب العزت نے ایک اصول قائم کر دیا۔ میرے اللہ نے فرمایا
قال لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم جس ذریت کا وعدہ کیا ہے اور جس امامت کا وعدہ کیا ہے، اے ابراہیم علیہ السلام آپ کی نسل میں امامت بھی دیتا ہوں، خلافت بھی دیتا ہوں، لیکن لا ینال عہد الظالمین، یہ جو وعدہ ہے یہ کسی ظالم اور فاسق و فاجر کو پورا نہیں آئے گا۔ تو گویا رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو امامت کا وعدہ کیا، اس وعدہ میں جو شرائط عائد کر دی، میرے اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ کی نسل میں امام وہی بن سکتا ہے جو شریعت مطہرہ کے قوانین کے مطابق آئے گا۔ لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہوگا، فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، شریعت مطہرہ کا باغی ہوگا، وہ لاکھ نعرہ امامت کے لگاتا پھرے لیکن وہ امام نہیں بن سکتا۔ سبحان اللہ۔ پھر سامعین محترم، اسی آیہ کریمہ کی تفاسیر کا مطالعہ کریں، امام قرطبی کو پڑھیں، امام ابو بکر الجساس کو پڑھیں احکام القرآن، امام رازی کی تفسیر کبیر پڑھیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ کی تفسیر مظہری کو دیکھیں اور دیگر تفاسیر کا مطالعہ کریں۔ جمیع ائمہ تفسیر نے اسی آیہ کریمہ کو دلیل بنا کر یہ اصول قیامت تک کے لیے وضع کر دیا کہ جو رب کائنات نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، یہ ائمہ تفسیر فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے قاعدہ عطا کر دیا ہے کہ قیامت تک کے لیے امام اور خلیفہ وہی بن سکتا ہے جو شریعت مطہرہ کا پابند ہو کے آئے گا، اور ظالم، فاسق و فاجر کبھی بھی امیر اور خلیفہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ پھر سامعین محترم، دوسری آیہ مبارکہ جس کا وہ سہارا لیتے ہیں وہ سورۃ النساء کی ہے۔ اللہ رب العزت نے خطاب کیا ایمان والوں سے، میرے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ میرے اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا اور ایمان والوں سے فرمایا اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اطاعت کرو اپنے امیر کی، حاکم وقت کی اور اپنے خلیفہ کی۔ تو سامعین محترم، یہ وہ آیہ کریمہ ہے جس کو دلیل بنا کے وہ دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے امیر کی اطاعت واجب کر دی ہے، لیکن سامعین محترم وہ اس آیہ کریمہ کی تفسیری بحث کو نہیں سمجھتے، قانونی اور آئینی بحث کو نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں 3 اطاعتوں کا ذکر کیا۔ کتنی اطاعتیں ہیں؟ اونچا بولیں گے، توجہ ادھر کریں۔ رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ 3 اطاعتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں 3 اطاعتوں کا حکم دیا ہے۔ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے اولو الامر کی اطاعت کرو۔ تو سامعین محترم، جب رب کائنات نے اس آیہ مبارکہ میں 3 اطاعتوں کا ذکر کیا ہے تو وہ دوسرا طبقہ جو اس آیہ کریمہ کا سہارا لے کر یزید کی اطاعت کو واجب کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھ لیں اللہ نے 3 اطاعتوں کا قرآن میں حکم کیا ہے، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت اور حاکم وقت کی اطاعت۔ تو جب رب قرآن میں کہہ رہا ہے تو معاذ اللہ امام حسین کو اطاعت کرنی چاہیے تھی۔ استغفر اللہ العظیم۔ اب آئیں سامعین محترم، اختصار کے ساتھ اس آیہ کریمہ کا تفسیری تجزیہ کرتے ہیں۔
اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں اطاعتیں تو 3 بیان کی ہیں، لیکن حکم اطاعت 2 بار دیا ہے۔ پوری توجہ اس آیہ کریمہ پہ کریں۔ میرا اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی۔ اب تیسری اطاعت کا جب تذکرہ آیا، رب کائنات نے لفظ اطیعوا نہیں فرمایا۔ لفظ اطیعوا یہ صیغہ امر ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کا ذکر کرتے ہوئے اطیعوا فرمایا، رسول اللہ کی اطاعت کا ذکر کرتے ہوئے اطیعوا فرمایا، لیکن جب اولو الامر کی اطاعت کا تذکرہ تھا، خلیفہ وقت کی اطاعت کا تذکرہ تھا، رب کائنات تیسری اطاعت کے ساتھ اطیعوا کا صیغہ نہیں لایا۔ تو سامعین محترم، اب اس آیہ کریمہ کی معنویت میں ڈوبتے جائیں اور سمجھتے جائیں۔ رب کائنات نے جب اپنی اطاعت کا حکم دیا، فرمایا اطیعوا اللہ، رسول اللہ کی اطاعت کا حکم دیا، فرمایا اطیعوا الرسول۔ تو جب لفظ اطیعوا خدا اور رسول اللہ کے نام کے ساتھ آ گیا تو گویا رب کائنات حکم یہ دے رہا ہے، اے ایمان والو سن لو، رب تعالی اور رب کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے۔ سبحان اللہ۔ اذان سما کر لیں، اللہ اکبر اللہ۔ تو سامعین محترم، اس آیہ کریمہ پہ پھر توجہ کریں۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں 3 اطاعتوں کا ذکر تو کیا ہے، لیکن اطیعوا کا کلمہ رب کائنات 2 بار لایا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو 2 بار اطیعوا کا آنا اللہ رب العزت کے اسم پاک کے ساتھ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے ساتھ، تو یہ 2 بار اطیعوا کا صیغہ امر کا آنا بتا رہا ہے کہ رب اور رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ غیر مشروط ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، آگے رب کائنات اطیعوا کا کلمہ نہیں لایا، آگے واو عاطفہ ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارا اولو الامر ہوگا، جو تمہارا حاکم ہوگا، خلیفہ ہوگا، امیر ہوگا، اس کی اطاعت کا تذکرہ بھی کیا۔ تو رب کائنات نے 2 بار اطیعوا کو لا کر آگے واو عاطفہ کے ساتھ اولو الامر کو بیان کر کے یہ نقطہ سمجھایا ہے کہ ایمان والو جان لو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے۔ اس کے بعد جو امیر آئے گا، جو حاکم آئے گا، جو خلیفہ آئے گا اور جو امام آئے گا، وہ بڑے سے بڑا امام کیوں نہ ہو، اس کی اطاعت اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ رسول اللہ کے احکامات کے تابع آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ پھر سامعین محترم، حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو پہلا خطبہ خلافت ہے اس کا مطالعہ کریں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پہلے خطبہ خلافت میں یہ نقطہ سمجھا دیا۔ آپ خطبہ خلافت ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سن لو، اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، اے لوگو تم اس وقت تک میری اطاعت کرتے رہو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہوں۔ تم پر اس لمحے تک میری اطاعت واجب ہے جب تک میں خود اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہوں، اور اگر کبھی دیکھو کہ میں احکامات شریعہ سے ہٹ گیا اس وقت تم پر میری اطاعت کرنا واجب نہیں رہے گا۔ سامعین محترم، خلیفہ وقت امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پہلے خطبہ خلافت میں یہ نقطہ سمجھا رہے ہیں، لوگوں
میری اطاعت اس وقت تک واجب ہے جب تک میں اطاعت رسول میں ہوں۔ تو اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی یہ پیغام دے رہی ہے تو پھر سامعین محترم شریعت کا اصول اور قاعدہ سمجھ آ گیا کہ اسی کی اطاعت واجب ہوتی ہے جو اطاعت رسول میں رہتا ہے۔ پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ سنیں۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، جب تک مجھے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع پاؤ اس وقت تک تم پر میری اطاعت لازم ہے، چاہے تمہیں کوئی حکم اچھا لگے یا اچھا نہ لگے۔ مولا علی شیر خدا کے الفاظ نے اور وضاحت کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک میں خود اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع ہوں اس وقت تک تم پر میری اطاعت واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، چاہے تمہیں ذاتی طور پہ میرا کوئی حکم اچھا لگے یا نہ لگے۔ لیکن اگر مجھے رسول اللہ کی اطاعت سے ہٹا ہوا پاؤ تو پھر تم پر میری اطاعت لازم نہیں رہتی۔ سامعین محترم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا علیہ السلام ان دونوں ہستیوں کے پاک خطبات کا مطالعہ کر لیا، انہوں نے یہی نقطہ سمجھا دیا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ آپ نے فرما دیا کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاتی۔ تو سامعین محترم، یہاں تک قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے اور خلفائے راشدین کے خطبات سے یہ راز سمجھ گئے کہ اطاعت اسی کی واجب ہوتی ہے جو خود اطاعت رسول میں ہوتا ہے۔ بس یہ مرکزی نقطہ سمجھے یہاں تک، اطاعت اسی کی واجب ہوتی ہے جو خود اطاعت اونچا بولیں گے رسول میں ہوتا ہے، جو خود اطاعت رسول میں ہوتا ہے۔ اب وہ ظالم جو کہتے ہیں کہ یزید معاذ اللہ تخت پہ بیٹھ چکا تھا، امیر بن چکا تھا، امام حسین کو چاہیے تھا کہ اس کی اطاعت کرتے، وہ ظالم قرآن و حدیث کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ یزید بدبخت شریعت مطہرہ کا باغی تھا، یزید بچپن سے کتوں کا شوقین تھا، ساری زندگی یزید شریعت مطہرہ کے قریب نہیں گیا، نمازوں کا تارک یہ تھا، شریعت مطہرہ کے قوانین کا توڑنے والا یہ تھا۔ اس کی اطاعت واجب نہیں تھی بلکہ اس کی اطاعت سے نکلنا واجب تھا۔ پھر سامعین محترم، اس بدبخت یزید نے شریعت مطہرہ کے قوانین کو تو توڑا، اور صرف یہاں تک نہیں رہا، اس بدبخت نے محبوب علیہ السلام کو اذیت پہنچائی اور حضور علیہ السلام کو اذیت پہنچا کے یہ کافر ہو گیا، کافر ڈکلیئر ہو گیا۔ بعض لوگ جہاں سوال کرتے ہیں کہ کیا یزید پہ لعنت کرنی چاہیے کہ نہیں، سامعین محترم، ہماری نگاہ میں یہ سوال پوچھنا یہ تو چھوٹا درجہ ہے، ہم صرف لعنت یزید کے قائل نہیں ہیں، ہم تو کفر یزید کا فتویٰ دیتے ہیں۔ لوگ تو ابھی اڑے ہوئے۔ آئے سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اور مقام دیکھیں، یہ سورۃ الاحزاب ہے، اور سورۃ الاحزاب میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ فرماتا ہے کہ ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔
وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے عذاب مہین تیار کیا گیا۔ سامعین محترم، اس آیہ کریمہ پہ غور کریں۔ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے۔ اب سامعین محترم، اسی آیہ کریمہ کا یہ جو کلمہ ہے ان الذین یؤذون اللہ، جو اللہ کو اذیت دیتے اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے، سامعین محترم سوچئے گا، کیا کوئی اللہ کو اذیت دے سکتا ہے؟ کیا کسی میں کوئی جرت ہے کہ وہ اللہ کو اذیت دے سکے؟ پھر سامعین محترم، اذیت دینے کے لیے کسی کے جسم کا ظاہر ہونا ضروری ہے، کسی کے جسم کا نظر آنا ضروری ہے۔ تو کیا اللہ رب العزت جسمانی اعتبار سے ہمیں نظر آتا ہے؟ بولیں گے نہیں۔ نہ تو کسی میں ہمت اور جرت کے کوئی اللہ کو اذیت دے سکے، پھر اذیت دینے کے لیے جسم ہونا، نظر آنا چاہیے۔ جسم میں الہی بھی نظر نہیں آتا تو سامعین محترم، جب نہ رب کائنات کا جسم ہے، نہ اس کے ہاتھ ہیں، نہ اس کے پاؤں ہیں، نہ اس کے احساسات ہیں، تو پھر رب کہتا کیوں ہے کہ جو لوگ اللہ کو اذیت دیتے؟ چونکہ اذیت پانے کے لیے بھی احساس کا ہونا ضروری ہے۔ تو سامعین محترم، جب کوئی اللہ کو اذیت دے سکتا نہیں ہے اور رب کائنات کا جسم کسی کو نظر آتا نہیں ہے، تو پھر اللہ فرماتا کیوں ہے قرآن کے اندر ان الذین یؤذون اللہ، جو اللہ کو اذیت دیتے؟ سامعین محترم، انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اے رب کائنات، تیری شان تو یہ ہے اللہ الصمد، مولا تو ہر اعتبار سے بے نیاز ہے، کسی میں ہمت نہیں کہ کوئی تیری ذات کو اذیت دے سکے۔ تو مولا کیوں فرماتا ہے جو لوگ اللہ کو اذیت دیتے ہیں؟ رب فرماتے آگے پڑھو ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ فرماتے کسی میں ہمت نہیں کہ کوئی براہ راست مجھے اذیت دے سکے، لیکن میں نے اپنا محبوب دنیا والوں میں بھیجا ہے، میں نے اپنا سونا مصطفیٰ دنیا والوں کو دیا ہے، بشری صورت میں دیا ہے۔ اب سارے ایمان والے اور سارے دنیا والے میرے محبوب کے مقام کو نہ سمجھ سکے، کوئی تو جان گئے، کوئی پہچان گئے، جاننے والوں میں کوئی صدیق اکبر بنا، کوئی عمر فاروق بنا، کوئی عثمان ذو النورین بنا، کوئی علی شیر خدا بنا، کوئی انس بن مالک بنے، کوئی ابی ہریرہ بنے۔ جاننے والے تو درجہ پا گئے، حضور سے جڑ گئے، نسبت والے بن گئے، اور جو ظالم نہ پہچان سکے، نہ جان سکے، ان میں کوئی ابو جہل نظر آتا ہے، کوئی ابو لہب نظر آتا ہے، کوئی ولید بن مغیرہ نظر آتا ہے، کوئی عاص بن وائل نظر آتا ہے، اور کوئی بدبخت یزید نظر آتا ہے۔ رب فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، لوگوں تم مجھے تو اذیت نہیں دے سکتے، لیکن میرے حبیب کو نہ پہچاننے والے اگر میرے مصطفیٰ کو اذیت دیتے ہیں، سن لو رسول اللہ کی اذیت صرف میرے رسول کی نہیں رہتی، اذیت مصطفیٰ اذیت خدا بنتی ہے۔ اذیت مصطفیٰ اذیت خدا بن جاتی ہے۔ جس طرح اطاعت مصطفیٰ اطاعت خدا ہے، محبت مصطفیٰ محبت خدا ہے، رضائے مصطفیٰ رضائے خدا ہے، پسند مصطفیٰ پسند خدا ہے، اسی طرح اذیت مصطفیٰ اذیت خدا ہے۔ اور مالک کائنات نے فرما دیا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، آگے رب کائنات کیا فرماتا ہے؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے بدبختوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔ پھر سامعین، صرف لعنت تک رب کائنات نہیں رکا، آگے میرے اللہ نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ نے فرمایا کہ ایسے ظالموں کے لیے، فاسقوں کے لیے، فاجروں کے لیے اللہ فرماتے ہم نے عذاب مہین تیار کر رکھا ہے۔
سامعین محترم، یہ حضور شیخ الاسلام کی کتاب ہے، اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ حضور شیخ الاسلام نے درجنوں دلائل دے دیے کفر یزید پر اور لعنت یزید پر۔ میں صرف اس کتاب کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ بھی صرف جزیات پر کہ سامعین محترم، یہ جو میرے اللہ نے فرمایا عذابا مہینہ، پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں، یہ عذابا مہینہ قرآن مجید میں 14 بار آیا ہے۔ کتنی بار؟ 14 مرتبہ آیا ہے۔ اور قرآن کو پڑھتے چلے جائیں، قرآن مجید میں جہاں جہاں عذاب مہین کا ذکر آیا ہے کافروں کے لیے آیا ہے۔ کن کے لیے؟ کافروں کے لیے آیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو عذاب کے ساتھ کلمات آئے ہیں، ایک آیا عذاب عظیم، یہ قرآن مجید میں 15 بار آیا۔ پھر عذاب علیم، دردناک عذاب، یہ کلمات قرآن مجید میں 66 بار آئے۔ اور پھر عذاب مہین، یہ الفاظ قرآن مجید میں 14 بار آئے۔ اور یہ الفاظ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی آئے ہیں کفار کے لیے آئے۔ کن کے لیے؟ کفار کے لیے آئے ہیں۔ صرف چند آیات کو پڑھ لیں، سورۃ البقرہ کو پڑھیں۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اللہ فرماتا ہے اور کافروں کے لیے عذاب مہین ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا۔ پھر رب کائنات سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا، اللہ یہاں بھی فرماتے ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے عذاب مہین تیار کر رکھا ہے۔ پھر سامعین محترم اسی طرح آگے وہ سارے مقامات پڑھتے جائیں تو گویا یہ نقطہ سمجھ آ گیا کہ عذاب مہین قرآن مجید میں جہاں پر بھی ذکر ہوگا کن کے لیے ہوگا؟ کفار کے لیے ہوگا۔ تو یہاں جو رب کائنات نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، پہلے تو اللہ نے فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس کے بعد اللہ فرماتے وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا۔ تو سامعین محترم یہ نقطہ سمجھ آ گیا، جو رسول اللہ کو اذیت دیتا ہے رب تعالیٰ اسے ایمان کے دائرے میں رہنے ہی نہیں دیتا۔ جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتا ہے رب کائنات اسے ایمان کے دائرے میں رہنے ہی نہیں دیتا، ایمان سے خارج ہوتا ہے۔ اب کوئی کہے گا کہ یہاں پر تو امام حسین کی شہادت کی بات ہو رہی ہے، اذیت رسول کہاں سے آ گئے؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ اور کوئی کہے گا کہ حضرت امام حسین عالی مقام کی اذیت کی بات تو سمجھ آتی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا قتل، آپ کی شہادت، یہ قتل مومن ہے، اذیت مومن ہے، اذیت رسول کہاں سے آ گئی؟ اور اذیت مومن کے لیے سزا اور ہے، اذیت رسول کے لیے سزا اور ہے۔ رب کائنات سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان والے مردوں کو اور عورتوں کو اذیت دیتے۔ آگے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو جو اذیت دیتے ہیں وہ گناہگار ہیں، جو بہتان تراشی کرتے ہیں وہ کھلی گمراہی میں ہیں، اور ان کے لیے گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور ان کے لیے سزا ہے۔ لیکن عذاب مہین کا ذکر نہیں ہے۔ تو گویا کسی عام انسان کو قتل کر دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ دیکھ لیں، اللہ معاف رکھے، ہمارے معاشرے میں ہر روز قتل ہو رہے ہیں، بہت بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، یہاں تک کہ کسی بے گناہ کو قتل کرنے والا کل یوم قیامت رب کے جب سامنے جائے گا، رب کائنات میدان حشر میں جس کیس کا سب سے پہلے فیصلہ کرے گا وہ بے گناہ خون ہوگا اور وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن سامعین محترم، عام مومن کو اور عام انسان کو قتل کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب تو ہے، لیکن ایمان سے خارج
نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ علامہ صاحب امام حسین علی مقام کی شہادت ہوئی، امام حسین کا قتل ہوا اور خاندان حسین کا قتل ہوا ہے، آپ اس کو اذیت رسول کیوں بناتے ہیں؟ آپ اس کو اذیت رسول کیوں بناتے ہیں؟ تو سامعین محترم، یہ اذیت رسول ہم نہیں بناتے، یہ اذیت رسول تاجدار کائنات اپنی حیات طیبہ میں خود بنا کے گئے ہیں۔ محبوب علیہ السلام یہ سارے کے سارے نقطے اپنی حیات طیبہ میں سمجھا کے گئے ہیں اور یہ بتا کے گئے ہیں۔ اگر بچپن میں حسین روتا ہے تو حضور فرماتے ہیں میری پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا حسین کو نہ رونے دیا کر، حسین کے رونے سے مجھے اذیت ہوتی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام یہ سارے راز خود سمجھا کے گئے۔ حضرت سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالی، سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے آقا امام حسین کی ولادت سے پہلے خواب دیکھا تھا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں اور آ کے عرض کرتی ہیں محبوب کائنات میں نے ایک ایسا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے جو بیان نہیں کر سکتی، بیان کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے لیکن اندر پریشانی ہے، خواب کی وجہ سے اضطراب ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ام فضل بتاؤ تو صحیح کیا دیکھا ہے؟ آپ فرماتے حضور بیان کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اے ام فضل بیان کریں۔ جب سیدہ ام فضل بیان کرتی ہیں کہ محبوب علیہ السلام میں نے دیکھا، خواب کی حالت میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ گیا۔ میں پریشان ہو گئی کہ آپ کے جسم کا حصہ مبارک کٹ کے میرے پاس کیوں آیا ہے؟ محبوب علیہ السلام مسکرائے، میرے حضور فرماتے ام فضل یہ تو خوشی کی خبر ہے کہ سیدہ کائنات کے ہاں حسین آنے والا ہے اور حسین کی پرورش اے ام فضل آپ کی گود میں ہوگی۔ وہ حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ ابھی آقا امام حسین علی مقام کی ولادت مبارک نہیں ہوئی، رب کائنات حسین علیہ السلام کا حضور کے جسم کا ٹکڑا ہونا دنیا والوں کو دکھا رہے ہیں۔ پھر سامعین محترم حضرت ام فضل بیان کرتی ہیں کہ جب آقا امام حسین علی مقام کی ولادت مبارک ہوئی میں حضور کی بارگاہ اقدس میں گئی، حضور علیہ السلام نے شہزادہ حسین میری گود میں دے دیا، فرمایا کہ اے ام فضل اس پیارے حسین کو لے جا، یہ آپ کی گود میں پلے گا۔ حضرت سیدہ ام فضل بیان کرتی ہیں کہ چند دنوں کے بعد میں آقا امام حسین کو لائی حضور کی بارگاہ میں، حضور علیہ السلام کے پیارے پیارے ہاتھوں میں دے دیا، خود گھر کے کام کاج میں لگ گئی۔ اچانک محبوب علیہ السلام کے رونے کی آواز آئی، حضور علیہ السلام کی ہچکی کی آواز آئی۔ حضرت ام فضل کہتی ہے میں حضور کی طرف متوجہ ہوئی تو دیکھا کہ محبوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تاجدار کائنات کی چشمان مقدس برس رہی تھی اور حضرت ام فضل بیان کرتی ہے میں نے پوچھا اے محبوب کائنات کیا ماجرا ہے، آنکھوں میں یہ آنسو کیسے؟ تو حضرت ام فضل کو حضور نے فرمایا کہ ابھی میں حسین کو چوم رہا تھا، حسین کو بوسے دے رہا تھا، حسین سے لاڈ کر رہا تھا، جبرائیل علیہ السلام میری بارگاہ میں تھے، جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں اے محبوب کائنات کیا آپ کو حسین سے بڑا پیار ہے؟ کیا آپ کو حسین سے بڑی محبت ہے؟ حضور فرماتے ہاں حسین میرا جسم ہے، حسین میری جان ہے، حسین میرا محبوب ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے محبوب کائنات جس حسین کو آج آپ بوسے دے رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ آپ کی امت کے کچھ لوگ اسی حسین کو کرب و بلا میں شہید کر دیں گے، اسی حسین کا خون بہایا جائے گا۔
اسی حسین کا سر اقدس تن مبارک سے جدا کیا جائے گا۔ حضرت ام فضل بیان کرتی ہے کہ محبوب علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی تو تاجدار کائنات کی چشمان مبارک میں آنسو تھے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے محبوب کائنات، کیا آپ کو کرب و بلا کی مٹی بھی لا دوں؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے اچانک کرب و بلا کے میدان کی مٹی بھی لا کے پیش کر دی، اور یہ بھی فرمایا کہ جس دن یہ مٹی سرخ خون میں بدل گئی سمجھ جائیے گا حسین شہید ہو گئے۔ تو سامعین محترم، آقا امام حسین علی مقام کی محبت حضور نے اپنی محبت بنائی ہے، حسین کی اذیت حضور نے اپنی اذیت فرمائی ہے۔ پھر سامعین محترم، کئی واقعات ہیں کہ جب حسنین کریمین کبھی رو پڑتے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہے کہ ایک دن نماز فجر تہجد کا وقت تھا کہ سیدہ کائنات کے گھر سے شہزادوں کے رونے کی آواز آئی۔ حضور علیہ السلام دوڑے سیدہ کائنات کے گھر کی طرف، اور سیدہ کائنات کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے حضور فرماتے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ، حسن و حسین کو نہ رلایا کر، ان کا رونا مجھے تڑپا دیتا ہے، ان شہزادوں کا رونا مجھے تڑپا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ پیارے محبوب علیہ السلام ان شہزادوں سے اتنی محبت کرتے تھے، مشہور واقعہ اور روایت ہے کہ محبوب علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درس قرآن و حدیث ارشاد فرما رہے ہیں۔ اچانک محبوب علیہ السلام نے دیکھا کہ ننھے منھے شہزادے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ داخل ہوئے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا، منبر چھوڑ دیا، نیچے اتر آئے، شہزادوں کو اٹھا کے گود میں بٹھا لیا کہ محبوب علیہ السلام کو اس لمحے شہزادوں کا گرنا بھی گوارا نہیں تھا۔ سامعین سوچے تو صحیح، وہ امام حسن اور حسین بچپن میں حضور علیہ السلام کو جن کا گرنا گوارا نہیں تھا، کل میدان کرب و بلا میں جب تیروں سے ان کے اجساد چھلنی ہو گئے تو کیا حضور کو اذیت نہیں پہنچی ہوگی؟ پھر پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک نہیں درجنوں احادیث مبارکہ، محبوب علیہ السلام نے امام حسن و حسین کو اٹھایا، ان سے محبت کی، اور محبت کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا، میں اس حسین سے محبت کرتا ہوں، جو اس سے محبت کرے مولا تو بھی اس سے محبت کر۔ دیکھیں کیسی محبت ہے۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے، اے مولا، جو میرے حسین سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ یہاں تک حضور فرما گئے۔ پھر سامعین محترم، وہ مشہور حدیث مبارکہ جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس سجدہ میں ہے، آقا امام حسین علی مقام تشریف لائے، پشت مصطفیٰ پہ سوار ہو گئے۔ امام نسائی کو پڑھیں، امام طبرانی کو پڑھیں، امام جلال الدین سیوطی کو پڑھیں، امام حیثمی کو پڑھیں، بہقی کو پڑھیں، اور اس صدی کے امام، اس صدی کے مجدد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کی پڑھیں کہ محبوب علیہ السلام کا سر اقدس سجدہ مبارک میں پشت پہ آقا امام حسین علی مقام ہے۔ اور سامعین، یہ جو حدیث مبارکہ بیان ہوتی ہے، یہ بعض اب آپ سمجھتے ہیں بس ایک واقعہ ہے، نہیں، ایک واقعہ نہیں ہے، یہ بار بار ایسا ہوا کہ میرے حضور سجدے میں گئے اور امام حسین حضور کی پشت پہ آئے۔ یہ جو 72 تسبیحات کا واقعہ یہ جدا ہے،
اس سے پہلے کا معمول یہ بھی آپ پڑھیں گے کتب میں، حضور شیخ الاسلام کی کتاب مارج البحرین کو پڑھیں، حضور علیہ السلام سجدہ میں ہیں، پشت پہ آقا امام حسین علی مقام ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب سجدہ سے سر مبارک اٹھانا چاہا تو سر مبارک اٹھانے سے پہلے میرے حضور نے اپنے دونوں بازو نکالے، تصور میں لائیے گا، آقا علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک نکالے، پہلے آقا امام حسین کو اپنے ہاتھوں میں تھاما، اٹھایا، اٹھا کے امام حسین کو الگ بٹھایا، پھر سجدہ سے سر اٹھایا۔ کسی نے پوچھا حضور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں میں نے تو سجدہ سے سر اٹھانا تھا، ڈر تھا کہ میرا حسین کہیں گر نہ جائے، میرے حسین کو چوٹ نہ لگ جائے۔ تو سامعین اس بچپن میں محبوب علیہ السلام پیارے حسین علی مقام کو چوٹ سے بچا رہے ہیں۔ پھر سامعین محترم جو 72 تسبیحات والی روایت ہے، آئیں اب اس کی طرف توجہ کریں کہ سبب کیا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے حسین کی خاطر سجدہ اتنا لمبا کر دیا۔ سامعین محترم ہم کتنی تسبیحات پڑھتے؟ تھوڑا اونچا بولیں گے، 3۔ چلے کوئی سجدہ لمبا کرنے والا ہو تو پڑھ لے، 5، 7، 9 یا 13 تک چلا جائے، اس سے آگے جانے والا تو ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ پھر سامعین محترم جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں ان کا عدد کیسا رکھا جاتا ہے؟ طاق یا جفت؟ طاق رکھا جاتا ہے۔ اب سوچتے جائیے گا کہ تسبیحات عموماً پڑھی جاتی ہیں 3، چلے کوئی زیادہ متقی بنے، 5 کرے، 7 کرے، 9 کرے، 11 کرے، 13 تک چلا جائے، لیکن جب بھی پڑھے گا عدد طاق رہے گا۔ ذہن سوال کرتا ہے اے محب کائنات، یہ شریعت مطہرہ کا اصول آپ نے ہی تو عطا کیا ہے، 3، 5، 7 والا اور طاق والا، ادھر کیا ماجرا ہے کہ آقا امام حسین پشت مبارک پر ہیں، سجدہ طویل ہو گیا اور تسبیحات 72 پڑھی گئی، عدد طاق رکھنا تھا، یہاں عدد بھی جفت ہو گیا، کیا سبب ہے؟ پھر سامعین محترم محبوب علیہ السلام کا کوئی عمل اپنی خواہشات نفسانی سے نہیں ہوتا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی عمل ان کی اپنی ذاتی مرضی سے نہیں ہوتا، محبوب علیہ السلام کا ہر عمل اللہ کی وحی سے ہوتا ہے، اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔ میرے اللہ نے جو فرما دیا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، رب فرماتا ہے کہ دنیا والو میرا محبوب کبھی بھی اپنی خواہش سے اور اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا۔ تو محبوب علیہ السلام کا کلام ہو یا محبوب علیہ السلام کا فعل ہو یا محبوب کی تقریر ہو، ہر عمل حضور علیہ السلام کا اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، اللہ کی منشا سے ہوتا ہے۔ تو جب حضور کا ہر عمل منشائے الہی سے ہوتا ہے تو ادھر جب میرے سونے مصطفیٰ آقا حسین کی خاطر سجدہ طویل کر رہے تھے تو وہ سجدہ طویل کرنا کس کے امر سے تھا؟ اللہ کے امر سے تھا۔ اب سامعین محترم تصورات کی دنیا میں ڈوب کے اس با جماعت نماز کو دیکھیے گا، پیچھے میرے حضور کے صحابہ ہیں، تاجدار کائنات مصلی امامت پر ہیں، اب صحابہ منتظر ہیں کہ حضور علیہ السلام سجدہ سے سر مبارک اٹھائیں، صحابہ منتظر ہیں کہ تاجدار کائنات سجدہ سے سر اٹھائیں، تاجدار کائنات منتظر ہیں کہ رب کائنات کی وحی آئے، اور رب کائنات حسین کا منتظر ہے کہ حسین اترے گا تو وہی بھیجوں گا۔ سامعین محترم اب اس چین کو دیکھیے گا، اب اس تسلسل کو دیکھیے گا کہ صحابہ عمل مصطفیٰ کے منتظر، تاجدار کائنات
رب تعالیٰ کے امر کے منتظر اور رب کائنات آقا امام حسین کے پشت مبارک سے اترنے کا منتظر۔ سوچنے میں انسان راتیں گزار دیتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ مولا سبب کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام تیری نگاہ میں اتنے اہم کیوں ہو گئے کہ حسین کی خاطر محبوب کا سجدہ طویل کروا دیا؟ اے مولا سبب کیا ہے؟ تو سامعین محترم، آقا امام حسین عالی مقام کو عام نہ سمجھو۔ رب کائنات نے آقا امام حسین کی خاطر جو محبوب کا سجدہ طویل کروایا ہے، حسین کوئی عام نہیں ہے۔ خواجہ اجمیر نے بتایا ہے، لوگوں جان لو شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ یہاں تک دنیا والوں کو سمجھ نہیں آیا، آگے حقیقت آ رہی ہے کہ رب کائنات نے محبوب علیہ السلام کا سجدہ طویل اس لیے کروایا ہے کہ محبوب تو سجدہ میں ہیں، اس سجدہ کو بچانے والا حسین ہے۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ رب کائنات کو علم تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے، یزید بدبخت شریعت مطہرہ کا مذاق اڑانے والا ہے، شریعت مطہرہ کی دجیاں بکھیرنے والا ہے۔ جب اور دین کو بچانے والا کوئی نظر نہ آئے گا، دین خود حسین کے پاس جا کے پناہ لے گا۔ پھر سامعین محترم، محبوب علیہ السلام کی تسبیحات کتنی تھیں؟ 72۔ کربلا میں دیکھے شہداء کا عدد کیا ہے؟ 72۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ ادھر محبوب کی تسبیحات 72 ہیں، ادھر شہید ہونے والے تن 72 ہیں۔ گویا محبوب علیہ السلام اور آقا امام حسین عالی مقام وہ جو سجدہ کر اور کروا رہے تھے، اس میں راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھیں، کچھ راز کی باتیں چل رہی تھیں۔ آقا امام حسین عالی مقام پشت مبارک پر میرے حضور سجدہ میں، اور تاجدار کائنات نے آقا حسین کی خاطر 72 تسبیحات کی ہیں۔ اور امام حسین پیارے نانا جان سے، امام کائنات سے یہ عرض کر رہے تھے کہ بابا جان جتنی تسبیحات آپ بڑھاتے جا رہے ہیں، میں آپ کی ایک ایک تسبیح کا پورا پورا مول ڈالوں گا، ایک ایک تسبیح کی پوری قدر کروں گا۔ اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقا امام حسین کی خاطر جو 72 تسبیحات کی تھیں، آقا امام حسین نے ایک ایک تسبیح کے بدلے گن کے 72 تن دیے تھے۔ اس سجدے کو بچانے کے لیے امام حسین نے 72 تن ذبح کروا دیے۔ اور سامعین، ان 72 تن میں دیکھیں، کچھ محبوب علیہ السلام کے صحابہ ہیں، کچھ صحابہ کی اولاد ہے، لیکن خاندان رسول کی طرف آئیں تو سامعین محترم، حضرت سیدہ زینب کے شہزادے میدان کربلا میں ہیں، امام حسن مجتبیٰ کے شہزادے میدان کربلا میں ہیں، امام حسین عالی مقام کی اولاد میدان کربلا میں ہے۔ اور تصورات کی دنیا میں ڈوب کے دیکھتے جائیے گا کہ وہ خاندان نبوی، وہ خاندان مصطفیٰ جن کی محبت ایمان ہے، جن کی محبت ایمان کی روح ہے، جن کی محبت ایمان کی اساس ہے، ان کو ہی میدان کرب و بلا میں ذبح کر دیا گیا۔ حضرت علی اکبر کی شہادت یہ قوم کیسے بلائے گی؟ حضرت علی اصغر کی شہادت
یہ امت کیسے بھول سکتی ہے؟ اور پھر خود تاجدار کائنات کے عظیم نواسے آقا امام حسین جن کے لبوں کو حضور چوما کرتے تھے، جن کو پیاس لگتی تو تاجدار کائنات اپنی زبان مبارک چسوایا کرتے تھے، وہ امام حسین جنہوں نے اگر کھیلنا ہوتا تو میرے محبوب اس حسین کی خاطر خود سواری بن جاتے، وہ حسین جس حسین کو تاجدار کائنات اپنے کندھوں پہ سوار کر کے مدینہ کی گلیوں میں پھرایا کرتے تھے۔ اور اگر کوئی کہتا کہ اے شہزادے کتنی اچھی سواری ملی ہے، محبوب فرماتے ارے سواری کو دیکھتے ہو سوار کو نہیں دیکھتے، مجھے کہو کتنا اچھا سوار ملا ہے۔ اور جس حسین کو میرے حضور گود میں بٹھا کے فرماتے ہیں حسین و منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، کہ یہ حسین مجھ سے ہے، میں اس حسین سے ہوں۔ سامعین محترم، جن کی محبت ایمان ہے ان کو شہید کر دینا یہ کفر کہلاتا ہے۔ اور صرف شہید نہیں کیا، صرف شہید نہیں کیا، خاندان رسول کے سر اقدس اتارے گئے اور سر اتار کے نیزے کی نوک پہ چڑھا کے کوفہ لے جائے گئے، پھر شام پہنچائے گئے۔ کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں جب آقا امام حسین عالی مقام کا سر اقدس رکھا گیا، وہ ابن زیاد تکبر کے نشے میں دھت، وہ بدبخت ہاتھوں میں چھڑی لے کے آقا امام حسین عالی مقام کے لبوں پہ مار رہا۔ ابھی بھی یہ مسلمان رہیں گے؟ پھر قافلہ اسیران کربلا کوفہ سے چلا، دمشق یزید کے دربار تک پہنچایا گیا۔ میرے محبوب علیہ السلام کے گھر کی مستورات کو، میرے حضور کی بیٹیوں کو، حضور کی شہزادیوں کو ستایا گیا، پیدل چلایا گیا، گرمی میں بٹھایا گیا۔ حضور علیہ السلام کے خاندان کی شہزادیوں کو اتنا ستایا گیا، تو کیا یہ ستانے والے ابھی بھی مسلمان رہیں گے؟ پھر سامعین محترم، آقا امام حسین عالی مقام کا سر اقدس جب بدبخت یزید کے دربار میں پہنچا، اس ظالم یزید نے کوئی اشعار بکے، اور وہ بدبخت یزید بول کے کہتا ہے کہ آج اگر میرے بزرگ جو بدر میں مر گئے تھے واصل جہنم ہو گئے تھے، تو وہ بدر میں مرنے والے اگر میرے زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے خاندان محمد سے بدلہ لے لیا۔ معاذ اللہ۔ سامعین محترم، جو ایسے الفاظ زبان سے کہہ رہا ہے، کیا اسے اب بھی مسلمان کہیں گے؟ وہ ایمان سے خارج ہو چکا۔ پھر اس ظالم نے، یزید نے بھی آقا امام حسین عالی مقام کے لبوں پر محض لچھڑیاں ماری۔ جب وہ بدبخت آقا امام حسین عالی مقام کے پیارے پیارے لبوں پہ چھڑی مار رہا تھا، اس کے دربار میں کھڑا ایک بزرگ بول کے کہتا ہے، اے بدبخت یزید، جن لبوں پہ تو چھڑی لگا رہا ہے، میں نے حضور علیہ السلام کو ان پیارے لبوں کو چومتے دیکھا ہے۔ سامعین محترم، یہ شہادت صرف شہادت امام حسین نہیں ہے،
یہ حسین کی صورت میں شہادت مصطفیٰ ہے۔ تو سامعین محترم، یہ بدبخت امام حسین کو تڑپا کے، خانوادہ رسول کو تڑپا کے، اذیت رسالت مآب کا مرتکب ہوتا رہا، اور رب تعالیٰ قرآن میں اعلان کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ پھر اس ظالم کا 3 سالہ دور خلافت، دور حکومت، دور آمریت اور دور ملوکیت ہے۔ ان 3 سالوں میں ہر سال اس نے بڑے سے بڑا ظالمانہ کارنامہ انجام دیا۔ اس بدبخت یزید کے حکومت کے پہلے سال مارکہ کربلا بپا ہوا۔ اس کی حکومت کے دوسرے سال مدینہ المنورہ پہ حملہ کیا گیا۔ وہ مدینہ جس کا نام لے کے بھی ایمان والے تڑپ جاتے ہیں، وہ مدینہ جس مدینہ کے درختوں کو بھی نقصان پہنچانا رسول اللہ نے حرام کیا ہے۔ بدبخت ظالم یزید نے مدینہ المنورہ پہ حملہ کیا، اور صرف حملہ نہیں کیا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے۔ مسجد نبوی میں اذان اور نماز معطل ہو گئی، اور صرف یہ ظالم یہاں پر بھی نہیں رکا، یزید نے اعلان کروا دیا اپنی فوج کے لیے کہ مدینہ والوں کو کہہ دو کہ یزید کی بیعت کر لیں، 3 دن کی مہلت دو، اگر 3 دنوں میں بیعت نہیں کرتے تو مدینہ کی معاذ اللہ عصمت مآب بیٹیوں کی عزت بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اور بدبخت ظالم یزیدیوں نے مدینہ المنورہ کی بیٹیوں کی عزت کو بھی پامال کیا۔ ہمت نہیں، زبان زیب نہیں دیتی وہ الفاظ بولے جا۔ پھر ظالم یزید کی حکومت کا 3 سال آیا تو اس بدبخت نے مکہ المکرمہ پہ حملہ کروا دیا۔ مکہ المکرمہ پہ حملہ ہوا، منجنیق کے ساتھ کعبہ اللہ پہ گولے برسائے گئے، کعبہ اللہ کے غلاف کو آگ لگ گئی۔ ادھر مکہ المکرمہ پہ اس بدبخت کا حملہ جاری تھا، ادھر اس ظالم بدبخت کی موت واقع ہو گئی۔ ایسا بیمار ہوا، اس پہ اللہ کا ایسا عذاب ہوا کہ اچانک مارا گیا۔ جب اس کے مرنے کی اور واصل جہنم ہونے کی خبر آئی تو تب اس کی فوج مکہ سے واپس پلٹی۔ اب سامعین محترم، ان سارے واقعات کو اور احوال کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ایک مومن خود فیصلہ کر لیتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو تڑپائے، جو رسول اللہ کی اذیت کا باعث بنے، وہ کبھی مسلمان، اب اونچا بولنے گے، وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو مدینہ المنورہ پہ حملے کر کے مدینہ کی بیٹیوں کی عزت کو پامال کرے، وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پھر جو مکہ المکرمہ پہ حملے کر کے کعبہ اللہ کو معاذ اللہ آگ لگوائے، وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ارے یزید سے ہمدردی کرنے والوں اور یزید کے بارے میں تجسس رکھنے والوں کہ یہ بدبخت کیا ہے، منہاج القرآن کا فتویٰ سن لو۔ ہمارا فتویٰ صرف لعنت یزید کا نہیں ہے، ہمارا فتویٰ تو کفر یزید کا ہے۔ ہم تو اس بدبخت لعنتی یزید کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ اور ابھی تو میں نے صرف چند دلائل آپ کے سامنے رکھے، اگر کوئی صاحبان علم اور صاحبان ذوق مطالعہ کا ذوق رکھتے ہیں تو میں ان کے لیے ریکویسٹ کروں گا اور سجیسٹ کروں گا کہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی کی یہ کتاب خریدے۔
اس کو اپنی سٹڈی میں لائیں، مطالعہ کریں۔ حضور شیخ الاسلام نے 1400 سالہ تاریخ اسلام کے دلائل دے دیے۔ سبحان اللہ۔ آج کی اس عظیم و شان محبت اہل بیت کانفرنس کے انعقاد پر بار دیگر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جناب محترم نادر خان صاحب کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے بھتیجوں کو، ان کے خاندان کے جمیع افراد کو، اور دعا کرتے ہیں کہ زندگی کی آخری سانس تک رب کائنات اسی طرح محبوب کی آل سے محبت کا دم بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ ہیں یہ سلسلہ محبت آل مصطفیٰ اسی طرح چلتا رہے یہاں تک کہ اپنی نسلوں کو بھی غلامان آل مصطفیٰ بنا کے جائیں اور غلامان اصحاب مصطفیٰ بنا کے جائیں۔ کی محمد سے وفات ہوئی تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے۔ میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔